اس کے بعد حصول علم کے لیے نکل گئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو جو ہے وہ ایک بہت بڑے مقام پر فائز کرنا تھا، ولایت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز کرنا تھا، اس لیے حصول علم کے لیے نکلے۔ یاد رہے کہ کسی بھی جاہل کو اللہ تعالیٰ ولایت کبھی عطا نہیں فرماتا۔ آج تک ایسا نہ ہوا کہ کسی جاہل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی ہو۔ جتنے بڑے بڑے اولیاء گزرے ہیں، چاہے جنید بغدادی ہوں، چاہے شبلی ہوں، چاہے سری سختی ہوں، چاہے جو ہے وہ بستامی ہوں، چاہے جو ہے وہ غوث پاک ہوں، چاہے غریب نواز ہوں، اولیاء کرام میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جاہل رہا اور اسے ولایت عطا کر دی گئی ہو۔ اور کبھی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت دینے کا ارادہ کیا اور وہ اس سے پہلے جاہل تھا تو علم لدنی کے ذریعے اس کے سینے کو علم سے بھر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر ولایت کے منصب پہ اسے فائز کیا جاتا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس سے آپ علم کی جو بات پوچھیں، ولایت سے پہلے جب علم نہیں تھا تو نہیں بتا سکتا تھا، لیکن جب علم لدنی سے سینے کو مملو کر دیا گیا اور پھر ولایت دی گئی تو اب علم کی جو بات آپ پوچھیں گے وہ بتا سکتا ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، باہر شریعت میں بھی اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ ولایت کبھی کسی جاہل کو جو ہے وہ نہیں دی جاتی۔ یہ عقائد کے باب کا بہت مشہور مسئلہ ہے۔ اس کے بعد علم کے لیے نکلے۔ اس وقت سمرقند، بخارا، نیشاپور اور بغداد، یہ چار ایسے مراکز تھے جو علم کے مراکز تھے، اور بڑے بڑے علماء، فقہا، محدثین اور علم کلام کے ماہرین ان شہروں میں جو ہے وہ پھیلے ہوئے تھے۔ لیکن آپ نے جو ہے وہ ارادہ کیا نیشاپور جانے کا۔ چاروں شہروں میں بعد میں گئے اور سب سے پہلے نیشاپور گئے۔ اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب اپنے وطن سے نکلنے لگے، یہ آخری دیدار تھا اپنے سجس کا، اپنے سیستان کا، اب جو نکلے تو پھر کبھی واپس نہ لوٹ کر آ سکے۔ جب نکلے تو نیشاپور گئے، اس لیے کہ نیشاپور میں غریب نواز کے والد سید غیاث الدین حسن کے کچھ شاگرد تھے، کچھ احباب تھے اور کچھ ارادت مند تھے، اس لیے جو ہے وہ وہاں آپ نے جانا مناسب سمجھا، اس لیے نیشاپور گئے۔ اور نیشاپور پہنچنے کے بعد حصول علم میں لگ گئے۔ راستے کا ایک واقعہ غریب نواز خود بیان فرماتے ہیں کہ راستے میں جنگل میں دو شخص مجھے نظر آئے جو بڑے چہرے سے جو ہے وہ نڈھال نظر آ رہے تھے، پریشان نظر آ رہے تھے۔ میں نے جو ہے وہ ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بھوکے اور پیاسے ہیں، پیسہ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ آپ نے جو ہے وہ اپنا توشہ نکالا اور ان کے سامنے رکھ دیا اور فرمایا کہ اسے اپنا ہی سمجھیے اور تناول فرمائے۔ وہ دونوں پیٹو تھے، انہوں نے پیٹ بھر کے خوب کھا لیا۔ اس کے بعد کہنے لگے آپ کے پاس کچھ روپیے پیسے بھی ہیں؟ آپ نے اپنے پاس سکوں کی جو تھیلی تھی اشرفیوں کی وہ اٹھا کے دے دی۔ فرمایا بس میرے پاس جو ہے وہ یہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، اس میں اگر تمہاری ضرورت پوری ہو سکے تو ٹھیک ہے ورنہ میں معذرت خواہ ہوں۔ انہوں نے وہ سکے کی تھیلی بھی لے لی۔ غریب نواز کچھ دیر ان کے ساتھ رہے، اس کے بعد جانے لگے۔ وہ لوگ دوڑ کے آئے، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو فرمایا مجھے تو نیشاپور جانا ہے۔ انہوں نے کہا نیشاپور یہاں سے کم 2 ماہ کے مسافت پر ہے اور آپ کے پاس تو اب کچھ بھی نہیں بچا، کھانا اور توشہ آپ نے ہمیں دے دیا، پیسہ ہمیں دے دیا، یہ 2 ماہ کی مسافت کیسے طے کریں گے؟ آپ نے فرمایا مجھے معلوم ہے کہ 2 ماہ کی مسافت ہے اور میرے پاس اب کچھ نہیں ہے، لیکن اللہ کی ذات پر میرا ایسا ناقابل تسخیر یقین ہے، سنو اس جنگل میں، اس بیابان میں، اس دشت میں پروردگار عالم نے تمہیں کھلا دیا، تمہیں پلا دیا، تمہیں دولت سے مالا مال کر دیا، تو کیا وہ مجھے جو ہے وہ فراموش کر دے گا؟ پروردگار عالم کی رحمت کیا مجھے فراموش کر دے گی؟ نہیں نہیں، وہ میرا بھی پروردگار ہے، وہ میرے لیے بھی اس جنگل میں اسباب پیدا کر سکتا ہے۔ اتنا سننا تھا
کہ ایک ولی کامل کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تھے، دل کی دنیا بدل گئی، رونے لگے، پیروں پہ گر گئے، معافی مانگنے لگے، ہمیں معاف کر دیں، ہم جو ہے وہ بھوکے ننگے پیاسے نہیں ہیں، ہم ڈاکو ہیں، اور آپ نے جو ہے وہ ہم نے کوئی آپ کو ستایا نہیں، پریشان نہیں کیا، ڈیمانڈ نہیں کی، اس کے باوجود آپ نے سب کچھ دے دیا۔ اور یہ جو ابھی آپ نے فرمایا کہ پروردگار عالم جنگل میں بھی کھلانے پر قادر ہے، جنگل میں بھی دولت سے مالا مال کرنے پر قادر ہے، تو اس طرح سے آپ نے اللہ کی ربوبیت پہ بھروسہ کرنے کا گر ہمیں سکھا دیا، اب ہمیں معاف فرما دے۔ اور فرمایا کہ یہ آپ کی جو اشرفی کی تھیلی ہے یہ لے لیں، نہیں لی آپ نے۔ فرمایا کہ کوئی چیز دے کے واپس لینا یہ میرے نان جان کی سنت کے خلاف ہے۔ کسی کو کچھ دے کے واپس لینا حدیث پاک میں فرمایا کہ ایسا ہے گویا تھوک کے چاٹنا، اسی آپ نے لینے سے انکار کر دیا۔ اور اس کے بعد وہ دونوں غائب ہو گئے، اور بعد میں پروردگار عالم نے ان دونوں کو بھی ولایت سے نوازا۔ بہرحال نیشاپور گئے، علم حدیث میں مہارت حاصل کی، علم تفسیر میں مہارت حاصل کی، اصول حدیث میں مہارت حاصل کی، علم القرآن میں مہارت حاصل کی، فقہ حنفی میں مہارت حاصل کی، علم کلام میں مہارت حاصل کی، صرف اور نحو میں مہارت حاصل کی، اور علم کے ایک جبل شامک بن گئے۔ بخارا بھی گئے، سمرقند بھی گئے، نیشاپور بھی گئے، بغداد بھی گئے۔ اس زمانے کے جتنے اصحاب علم تھے، علماء تھے، فقہا تھے، نامور اساتذہ تھے، سب کے سامنے غریب نواز نے جو ہے زانوئے تلمس طے کیا اور علم حاصل کیا، اور ایک انتہائی باصلاحیت فقیہ بھی بن گئے، محدث بھی بن گئے، مفتی بھی بن گئے، فقہ حنفی کے بہت بڑے مفتی بنے۔ اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ کے سامنے آج کل پیروں نے جو پیر کا تصور قائم کر دیا ہے وہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے۔ جاہل قسم کے پیر جنہیں علم شریعت سے کوئی سروکار نہیں، الف با تا بھی نہ جانے وہ علم شریعت کا، اور پیر بنے بیٹھے ہیں۔ تو پیر ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی سچے پیر کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، کسی بھی ولی کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لے، وہ جاہل نہیں ہوگا۔ پہلے علم حاصل کرتا ہے آدمی، انسان شریعت کی راہ میں پہلے قدم رکھتا ہے، اس میں مہارت حاصل کرتا ہے، اور اس کے بعد ہی طریقت کی منزلوں میں قدم رکھتا ہے۔ ارے جنید بغدادی نے فرمایا کہ جو شخص علم شریعت کے بغیر طریقت کی راہ میں قدم ڈالتا ہے، شیطان اسے انگلیوں پہ نچاتا ہے، شیطان اسے انگلیوں پہ نچاتا ہے۔ جس پیر کو دیکھو، جس شیخ کو دیکھو کہ وہ جاہل ہے، تو سمجھ لو کہ اس کے جہل کی بنیاد پر شیطان اسے انگلیوں پہ نچاتا ہے۔ تو ہمارے غریب نواز ایسے پیر نہ تھے۔ میں نے بتایا کہ علم حدیث میں، علم فقہ میں، اصول حدیث میں، علم تفسیر میں، علم قرآن میں، اور نحو میں، صرف میں، علم کلام میں، سب میں مہارت تامہ حاصل کی، اور جبل شامک بن گئے علم کے۔